بلوچستان میں بے روزگاری کی بہت بری حالت ہے۔ ٹیلنٹ کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو ہنرمند افراد کی کمی نہیں ہے بلوچستان میں، نہ ان کے وہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے صوبے میں کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی پارٹیز تھی، ان کی ناکامیوں کی وجہ سے ہمیں پی ٹی آئی کی طرف دیکھنا پڑا، اور پی ٹی آئی کی انفارچونیٹلی کارکردگی کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ پہنچے ہیں۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے آپ نے ایک دم مچایا ہوا تھا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکنے پہ ہی گزرتا ہے تو اکانومی کو کہاں سے بوسٹ ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس آف بلوچستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ علاؤالدین مری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عفیفہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ہے وہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے تو اکانومی کا ہر جگہ ہی بیڑا غرق ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جبکہ اگر بلوچستان کی ہم بات کریں تو وہاں پہ بے روزگاری کی شرح پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے کیا حالات ہیں، اور بے روزگاری اور جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کی فیملیز کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ عفیفہ۔ آج آپ نے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کرنے کی حامی بری ہے اور یہ پروگرام کیا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، دیکھیں ابھی آج اگر پاکستان کو، جیسے کہ پچھلے دنوں آپ نے بازگشت بھی سنی کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی کرپشن ہے، بہتوں نے کہا سیاسی نظام ہے، کسی نے کہا کرپٹ سیاستدان ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے خیالات میں یہ اکانومی کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ ملک کے حالات کیسے چلتے ہیں۔ تو اکانومی آپ کو پتہ ہے اوبیسلی روزگار کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو بلوچستان کی جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، بلوچستان میں بے روزگاری کی بہت بری حالت ہے۔ آپ سن کے پریشان ہوں گے کہ کہیں پہ اگر کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کوئی 50 کے قریب نوکریوں کے لیے آ جاتی ہے ایڈورٹائزمنٹ اخبار میں، تو اس کے لیے آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گی کہ 20 ہزار لوگ اپنے پیپر اپلیکیشن جمع کرتے ہیں، کجا 550 پوسٹیں اور کہاں 20,000 لوگوں کی اپلیکیشنیں۔ تو آپ بے روزگاری کا عالم کہاں لگا سکتے ہیں؟ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایون ایک چپڑاسی یا پی این کی نوکری کے لیے جو آپ کے ماسٹرز جو ہے نوجوان جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے وہ تک درخواست دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح شاید جو ہے چلے ان کو یہی نوکری مل جائے تو ان کا گزر بسر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ بالکل آپ بالکل اس میں بجا فرما رہی ہیں، بالکل اسی طرح کی پوزیشن بلوچستان کی ہے، اور یہ باتیں بالکل حقیقت سے وہ ہے، حقیقت پہ مبنی ہیں۔ بہت بری حالت ہے، اور ٹیلنٹ کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو میں آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ بلوچستان پاکستان کے کسی بھی حصے سے کم پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بلوچستان پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کم ہنرمند افراد کی کمی نہیں ہے بلوچستان میں، نہ ان کے وہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی ہے۔ آئے دن بلوچستان میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے ریگارڈنگ نوجوانوں کے ہائی لائٹ کرنے کے کہ انہوں نے کیا اچیومنٹس کی ہیں۔ آپ اسپورٹس کا میدان اٹھا لیں، آپ تعلیم کا میدان اٹھا لیں، آپ بہت ساری اور دنیائی معاملات کو دیکھ لیں جن میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے، تو بلوچستان کے نوجوان کسی بھی پہلو میں پاکستان کے بلکہ دنیا کے لیول پہ پہنچے ہوئے نوجوان ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ایک روزگار کے لیے بھی، ایک پی این کے لیے ماسٹرز کی ڈگری کے ساتھ بھی جا کر کے اپنے جمع کرنے پڑتے ہیں پیپرز، لیکن اس کے بعد بھی بدقسمتی سے ان کو وہ نوکری نہیں ملتی ہے۔ جی علاؤالدین مری صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ بھی جس طرح ہمارے باقی پورے ملک کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، ان میں ٹیلنٹ ہے، بلوچستان کے نوجوانوں میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہاں پہ بھی بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ریکوڈیک جیسا منصوبہ جو کہ بلوچستان کا منصوبہ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے جائز حق دینے کی بات آتی ہے تو وہ لیبر کی جو مراعات ہیں وہ ان کو اس طرح سے نہیں دی جاتی جس طرح سے باہر سے آنے والے لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ اس پہ جو ہے وہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ یہ ناانصافی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں صرف اس حوالے سے ناانصافی نہیں ہے، بلوچستان میں تو ناانصافیوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔
اگر آپ صوبائی حکومت کی سیریسنس یا ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کو بہت دور نہیں جانا ہے، صرف آپ ان کی اسمبلی کی کارروائی کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا بہت سارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ مختلف لائیو کوریج پہ بھی آتے ہیں، کچھ ریکارڈڈ فیس بک یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے کتنی سیریسنس رکھتے ہیں، اور وہ کس طرح کی قانون سازیاں، کس طرح کی تجاویز کوشش کرتے ہیں لانے کے لیے۔ آپ کو ان سارے احاطہ اس اسمبلی کی کارروائی سے ہی ہو جائے گا کہ وہاں پہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے صوبے میں کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی دیکھیں پوری دنیا بھی، آپ نے اپنے ریکودک کا نام لیا، اسی طرح سندک آلریڈی ایگزسٹنگ 30-35 سال سے چل رہا ہے۔ صرف ان 2 سیکٹرز کی بات چھوڑ دیں، آپ بلوچستان کو اللہ پاک نے قدرتی وسائل اور بہت، اس کے علاوہ گوادر بھی ہے، بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے مواقع موجود ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کام کون کرے گا، یا پرائیویٹ سیکٹر کرے گا یا گورنمنٹ کچھ انیشیٹ کرے گی۔ نہ پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ ولنگ ہے، نہ گورنمنٹ کے اندر ول موجود ہے۔ جب تک یہ دونوں سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، پوری دنیا میں نوکریاں دینا سرکار کی کام نہیں ہوتا۔ پرائیویٹ سیکٹر تو اس وقت انیشیٹ کرے گا جب گورنمنٹ سیکٹر کوئی قدم بڑھائے گا، پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرے گا، کوئی وہاں پہ اس طرح کی پالیسیز جو ہے وہ متعارف کروائی جائیں گی کہ جس سے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو کچھ اپیل ملے اور وہ وہاں آ کر جو ہے وہ کچھ پروجیکٹ شروع کرنے کی بات کریں۔ جب ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہم آگے پرائیویٹ سیکٹر پہ کیسے جائیں؟ یہی تو بات ہے کہ پچھلے سالوں میں گورنمنٹ بلوچستان نے PPP ایکٹ، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ایکٹ تھا، جس کو منظور کر کے اسمبلی سے اس کے بائی لاز بھی تقریباً تیار کیے، لیکن اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ بلوچستان میں مختلف کانفرنسز کرائیں، پاکستان کے اندر سے ہی انویسٹرز کو پہلے انوائٹ کریں، ان کو وہاں پہ مختلف پوٹینشل دکھائیں کہ کس سیکٹر میں کتنا انرجی موجود ہے، کتنا کام ہو سکتا ہے۔ کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ انسینٹیو لینے کی کوشش کریں کہ جی اگر بلوچستان میں انڈسٹری لگانے کی کوئی کوشش کرے گا یا لگائے گا، اس کو یہ بینیفٹس ہوں گے، اس کو 3 سالہ چھوٹ ہوگی، 5 سالہ چھوٹ ہوگی، انڈسٹریل مشینری کے اوپر کچھ ریبیٹ دیا جائے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کا فقدان ہے۔ آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ جی بلوچستان مرکز سے صرف فنڈ مانگ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات وہی آتی ہے، اگر ہماری بلوچستان کی پالیسی ہو یا ہماری نیشنل پالیسی ہو، ہم ہمیشہ سے ایڈ کے اوپر بلیو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے وزراء اعظم، صدور مملکت، صدر جاتے ہیں جب ملک سے باہر تو کیا مانگتے ہیں؟ فوری طور پر ایڈ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ ٹریڈ کے اوپر نہیں آئیں گے، جب تک آپ بزنس ایکٹیویٹیز کے اوپر نہیں آئیں گے، کب تک آپ خیرات سے کام چلائیں گے؟ مرکز باہر مختلف ملکوں سے امداد کا منتظر رہتا ہے، صوبہ مرکز سے امداد کا منتظر رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ ملک کیسے چلے گا؟ اس طرح سے ملکیں نہیں چلتی ہیں، اس طرح سے اکانومیز نہیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس سب پہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صوبائی اور مرکز کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ہی ٹریک پہ بیٹھ کے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے، دونوں کو، مرکز کو اپنے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے اور بلوچستان کو اپنے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے، جس کو مرکز سے انڈورس کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس چیز کا بڑا فقدان نظر آ رہا ہے، نہ صوبہ اس بارے میں سیریس ہے، نہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اس بارے میں سیریس نظر آ رہی ہے۔ سر فیڈرل گورنمنٹ کو اگر ایک سائڈ پہ بھی رکھیں، اس وقت جو صوبے کی مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ بے روزگاری اور یہ جو سارے مسائل جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک طرف ہیں، جبکہ ان سارے مسائل کو جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے جو سیلاب کے جو بعد کی حالت ہے، اور اب جو ہے وہ موسم جو ہے اس کی سختی بھی شروع ہو چکی ہے، سردیاں آ چکی ہیں، روزگار پہلے نہیں تھے، جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے، جیسے آپ نے ٹریڈ کی بات کی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہے وہ لوگ چلا رہے تھے اور اپنا گزر بسر کر رہے تھے، وہ بھی بری طرح سے ختم ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو صوبائی حکومت کو چاہیے نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس اتنے اختیارات تو ہیں کہ پہلے وہ تو اپنے صوبے کے لیے کوئی کوششیں شروع کریں۔ تو کیا آپ کو صوبائی حکومت کے اندر وہ ول، وہ جو ہے وہ جستجو، وہ شوق، وہ جذبہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ وہاں کے نوجوانوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں اگر صوبائی حکومت میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی یا اتنی سوچ ہوتی تو یہ جن سارے سوالات کا یا جن چیزوں کی نشاندہی آپ نے کی، آج ان کے اندر کافی بہتری آ چکی ہوتی۔ سیلاب کو گزرے ہوئے 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ریلیف کا سچ کام شروع نہیں ہوا ہے۔ ہم نے پچھلے اپنے
پروگرامز میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اب موسم کی سختی ان سارے لوگوں کو دوبارہ سے اس نہج پہ لے کر جائے گی جہاں پہ سیلابی صورتحال گمبھیر ہوئی تھی اگست سپٹمبر میں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں تو صرف اور صرف لوگوں کے جانوروں کا ضیاع کافی زیادہ ہوا تھا, فصلوں کا ضیاع ہوا تھا. اب انسانی ضیاع کا خطرہ زیادہ ہو گیا کیونکہ اس موسم کی جو سختی کی شدت ہے اس کو برداشت کرنے کی انسان میں ایک حد تک برداشت ہوتی ہے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کے اندر کوئی ول موجود نہیں ہے, نہ میں کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے. بالکل کچھ پرائیویٹ این جی اوز, اسپیشلی میں نام لوں گا ریڈ کریسنٹ پاکستان کا, جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے بلوچستان میں, سندھ میں اسپیشلی. ہم کی اس تمام کارکردگی کو, چاہے ان کی صوبائی قیادت ہے یا جو مرکز میں اسلام آباد میں ان کے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کافی اندر ول موجود نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ کافی این جی اوز موجود ہیں, بہت ساری ایمبیسیز کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے نہ کوئی ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی اس طریقے سے. دیکھیں یہ لاسٹ ایئر ہے, الیکشن ایئر ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں سارے لوگ اپنے فنڈز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے علاقوں میں کچھ فنڈز اپنے خاص لوگوں, اپنے خاص پاکٹس میں لے کر جا کر خرچ کریں اور اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کریں. اس کے علاوہ اس سال یا اس آخری 6-8 مہینے میں کسی میں کوئی ول نظر نہیں آ رہی کہ وہ آل اوور میجورٹی کے لیے ایک کلیکٹیو نیچر کے کچھ کام کرے جو پورے صوبے کے لیے بہتر ہو. اور کوئی اپنے اپنے حلقوں میں, اپنے اپنے علاقوں میں, اور وہ بھی اپنے علاقوں میں ان پاکٹس پہ کام کر رہی ہے جن پہ ان کے ووٹ بینکس ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بے روزگاری ایک بہت مسئلہ پاکستان میں. بات کو آگے بڑھا دیا کہ الیکشن ایئر جو ہے وہ ہے, اور الیکشن جو ہے جس طرح سے باقی پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بس مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں یا رمضان سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں. چلیں اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی نیکسٹ ایئر جو ہے وہ بہرحال الیکشن کا سال ہے اور 5 سال پورے ہو جائیں گے, تو الیکشن میں ان سب پارٹیز نے جانا ہی جانا ہے. تو آپ عوام کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ یہ لوگ, یہ صوبائی حکومتیں, یہ حکمران جنہوں نے ان پچھلے 5 سالوں میں یا اس سے بہت سے پچھلے 5 سال اگر ہم گن لیں تو تب سے لے کے اب تک جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے عوام میں؟ کوئی یہ شعور بیدار ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا وہ آگے کم از کم جو ہے وہ ان سے سوال کر سکیں یا اپنے لیے بہتر لوگوں کا انتخاب کر سکیں؟ دیکھیں, جب سے میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں یا جو آپ کا چینل ہے, یہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں. ہم پاکستان کے جینین ایشوز کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور ہمارا فوکس بھی اسی چیز کے اوپر رہتا ہے, بغیر کسی پارٹی کے خلاف کرٹیسزم یا کسی کی تعریف کیے بغیر ایک ریئل پکچر لوگوں کے سامنے رکھیں. اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ خدا را اپنے لیے آنے والے وقت میں ایسے نمائندے سلیکٹ کریں جو ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب آپ نے خود ہی اپنی سوال میں ہی کہا کہ ہم اس پچھلے 5 سال کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کئی 5 سالوں کی بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پہ پہنچا ہوا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں جو ابھی لاسٹ 5 سال کی حکومت یا 4 سال کی حکومت گزری ہے اس سے کافی امیدیں وابستہ تھی, چاہے میں ہوں, آپ ہو یا عام پاکستان کے عوام ہو. لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ آتے ہی انہوں نے مرغی اور بینسوں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اوپر لگے, یہ جینین ایشوز ان کو نظر آئے پاکستان کے. آج جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تب وہ اسٹیبلشمنٹ کو, تب وہ فوج کو اور بہت سارے لوگوں کو اپنے حکومت کی ناکامی کا بنیاد بنا کر کے خود کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں خدا را, میں آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان کے عوام, اسپیشلی بلوچستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے نمائندوں کو صحیح سلیکٹ کر کے لائیں تاکہ ان سے آپ 5 سال اپنے لیے بہترین مستقبل کی توقع کر سکیں. اس طرح کے معاملات جو آپ لوگ ایک پارٹی کے لیے یا کسی ایک خاص پارٹی کے لیے اپنی محبت لے کر کے چلتے ہیں, دیکھیں آپ ان کا لیڈر اچھا ہوگا لیکن اس کے کینڈیڈیٹ نہیں اچھے ہوں گے, کینڈیڈیٹ اچھے ہوں گے, ان کے پارٹی سربراہ نہیں اچھے ہوں گے. آپ کو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے انتخاب کرنا پڑے گا. کسی کے اندھے تقدیر میں رہ کر کے, اندھے اعتماد کے اوپر آپ جو ہے نا اپنے مستقبل کا فیصلہ غلط ہاتھوں میں نہ دیں. یہی میرا اور آپ کا ہمیشہ سے پروگرام رہا ہے, یہی ہم لوگوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ ہم اپنے اور پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو ان کے جینین ایشوز کے بارے میں بتائیں اور ان میں اویئرنیس لائیں کہ وہ اپنے لیے کس طریقے کے نمائندے سلیکٹ کر کے لائیں. اور ایک بات خاص طور پہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی مذہبی جماعت ہو, ہمیں دیکھیں سیاست اپنے حساب سے کرنی چاہیے, اپنے لوگوں کے لیے کرنی چاہیے. ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں کو اس میں کبھی انوالو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ وہ سیکیورٹی ادارے ہیں جو ہمارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں.
یہ وہ سیکیورٹی ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور آپ بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے اپنا پروگرام اور اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ہمیں فری اینڈ فیئر ماحول ملا ہوا ہے. ہمارے صوبے میں اگر کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, تو یہی سیکیورٹی کے ادارے ہی سب سے پہلے آتے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھتے بھی ہیں. تو اور یہ وہ لوگ ہیں جو آئے راتوں رات 2-4 ہزار 5-10 ہزار ووٹ لے کر کسی MNA MPA کی سیٹ پہ نہیں آتے ہیں. نہ یہ جو ہے نا کوئی اس طریقے سے ان کی سروسز کے پیچھے ان کے 30-40 سالہ کارکردگی اور اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر کے اپنے اس ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچتے ہیں. آپ کو اپنی سیاست کے لیے ان کو اس طریقے سے بدنام کرنے کی, اس طریقے سے آپ ان کو جو ہے نا ان کی تذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پوری دنیا کی طرف دیکھیں کہ لوگ اپنے قومی ہیروز کو کس ناموں سے یاد کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کے لیے الفاظ کہے جاتے ہیں. کہ آپ کو اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تو ایک شائستگی کا ایک معیار ہونا چاہیے, ایک شائستگی سے ان سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آئے دنوں میں ہم نے پچھلے دنوں میں جو رویہ دیکھا مختلف سیاسی جماعتوں کا, ایک اسپیسیفک جماعت کا, تو اس طریقے کے چیزوں کا جو ہے نا وہ تدارک ہونا چاہیے. خدا را عوام بھی اس چیز کو سوچ میں ذہن میں رکھ کر کے آگے اپنے لوگوں کے لیے. سر عوام کے لیے ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے, جاتے جاتے میں یہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ عوام کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پچھلے 4 سال اگر پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں, انہوں نے ٹھیک ہے مرغیوں کے, انڈوں کے, بھینسوں کے اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے, کوئی بہتر پروجیکٹ نہیں لا سکے. عوام کو جتنی امیدیں تھیں وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ ان کو ریپلیس کر کے جو لوگ آئے اور جنہوں نے بہت دعوے کیے تھے کہ ان کے پاس بہت سالہ تجربہ ہے, انہوں نے آ کے اس اکانومی کا اس سے زیادہ برا حال کر دیا. اکانومی کا برا حال نہ بھی کیا ہو تو عوام کا کم از کم بہت برا حال کر دیا. پیٹرول کہیں سے کہیں پہنچ گیا, ڈالر کا ریٹ کہیں سے کہیں پہنچ گیا, مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگائی کی شرح کبھی بھی بلند نہیں ہوئی جتنی اب ہو چکی ہے. تو آخر لوگوں نے انہی لوگوں میں سے انتخاب کرنا ہے جب تک ان کے پاس بہتر آپشنز نہیں ہوں گی. یا آپ کو کیا لگتا ہے کون سی بہتر آپشن عوام کے پاس ہے جس کا وہ انتخاب کریں؟ جب تک ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ اسی طرح کے حکمران بار بار آتے رہیں گے. دیکھیے یہی تو جیسے میں نے اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ ہمیں لوگوں کو یہ بات باور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرا اور آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, نہ ہم کسی کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں, نہ یہاں پہ کسی کو کرٹیسائز کرنے بیٹھے ہیں. آج اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ اچھی پرفارمنس کے ساتھ پچھلے سالوں میں اچھی کارکردگی کے ساتھ آتا تو آج ہمیں PTI کے ذریعے اس ملک کو جس طریقے سے نقصان ہوا ہے وہ نقصان نہیں بھگتنا پڑتا. ہم نے ایک اوپ کے طور پہ ان کو لیا, ان کی ناکامیوں کی وجہ سے. جو ریسٹ آف پاکستان کی پارٹیز تھی ان کی ناکامیوں کی وجہ سے ہمیں PTI کی طرف دیکھنا پڑا, اور PTI کی انفارچونیٹلی کارکردگی کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ پہنچے ہیں. دیکھیں میں اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ یہ حکومت جیسی چینج ہوئی تو یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ فوری طور پر تمام ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. شاید رکھتی ہو, میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ان کے لیے بھی ایک ایسا ماحول تو پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں استحکام موجود ہو. آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے کیپیبلٹی رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو, لیکن بہرحال ان کی طرف سے دعوے تو کیے گئے تھے, ڈیفینیٹلی کیے گئے. کیپیبلٹی ان کے پاس ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال وہ ان دعووں کے ساتھ آئے تھے. لیکن آپ ان کے لیے وہ ماحول تو پرووائڈ کریں. آپ آئے دن آپ کس نان ایشوز کو ایشوز بنا کر کے بیٹھے ہیں. آپ پچھلے دنوں میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے آپ نے کیا ایک اس ملک میں ایک ادم مچایا ہوا تھا. کیا یہ ایک روٹین کی ٹرانسفر پوسٹنگ تھی, روٹین کی ایک چین آف کمانڈ کی تبدیلی تھی جس کو آپ نے پولیٹیسائز کر کے کس انداز میں کس نہج پہ لا کے پہنچا دیا. اسی طرح دیکھیں اکانومی ہو چاہے ملک کی کاروباری معاملات ہو, وہ ایک استحکام کی ضرورت رکھتے ہیں کہ وہ جب تک ملک میں ایک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, ایک خوشی کی ماحول نہیں ہوگی, ایک لوگوں کو برداشت کرنے کا ایک دوسرے کے اندر مادہ نہیں ہوگا, یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن آل دی ٹائم ہم جو ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی سارا فوکس ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹکس اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکنے پہ ہی گزرتا ہے. تو اکانومی کو کہاں سے بوسٹ ملے گا یا کہاں پہ کوئی اچھے فیصلے ہوں گے؟
لیکن پچھلے دنوں ہم نے سعودی عرب سے کچھ اچھی خبریں سنی، کچھ سی پیک کے حوالے بالکل سے اچھی خبریں سنی، پرائم منسٹر کی کچھ ٹرکی کے ساتھ بات چیت چلی، کچھ یو اے کے ساتھ بات چیت چلی، لیکن انفارچونیٹلی ادھر ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہ وہ چیزیں پائے تکمیل کو پہنچی. شاید ابھی آنے والے دنوں میں، کیونکہ اب کافی جاگ بیٹھ چکا ہے ملک کے کرنٹ سینیریو میں، ہم امید رکھتے ہیں شاید آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں. بالکل اسی امید کے ساتھ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنے لیے بہتر نمائندوں کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے مستقبل کے بہتر فیصلے ہو سکیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور بلوچستان دونوں کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر ہوں. آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.